اب یہ ملک نہیں ٹوٹے گا، دشمن اندر ہے مگر پہچانا جا چکا ہے۔ یہ پروگرام کسی الزام کے لیے نہیں، یہ پروگرام حقیقت کے اعتراف کے لیے ہے۔ ہم نے ایک بار ملک ٹوٹتے دیکھا، ہم نے ایک بار ریاست کو بکھرتے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سچ بولنے والوں کو غدار کہا گیا۔ لیکن آج سوال یہ ہے، کیا تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے؟ میرا جواب ہے نہیں، اب نہیں۔ 1971 میں ملک اس لیے نہیں ٹوٹا کہ باہر سے حملہ ہوا تھا، ملک اس لیے ٹوٹا کہ اندر انصاف نہیں تھا۔ یہ مان لینا کمزوری نہیں، یہ مان لینا دانش ہے۔ مگر یہاں ایک بنیادی فرق سمجھ لیجیے، 1971 میں ریاست کمزور تھی، ادارے ناپختہ تھے اور قوم تقسیم تھی۔ آج حالات مختلف ہیں۔ آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک تسلیم شدہ ریاستی ڈیٹرمنٹس رکھتا ہے، اس کی جغرافیائی وحدت عالمی معاہدوں میں محفوظ ہے، اس کے ادارے غلطیوں کے باوجود موجود ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ ریاستی حقیقت ہے۔ اب ملک توڑنے کے لیے صرف شور نہیں، ایٹمی جنگ چاہیے، اور وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ذرا اصل نقطے پر آتے ہیں۔ آج ملک کو بندوق سے نہیں توڑا جا رہا، آج ملک کو نعروں سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر، جمہوریت کے دعوے داروں کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، ہر لیڈر بڑے گھر کا مالک ہے اور راکھ دے رہا ہے فلیٹ اور غریب جھونپڑے والوں کو۔ یہ منافق ہیں۔ جاگیردار اور سرمایہ دار کبھی پورا ٹیکس نہیں دیتا۔ وہ چور جو قومی خزانے کو لوٹ کر قوم کو لیکچر دیتے ہیں، یہ دشمن باہر سے نہیں آئے، یہ اسی زمین کے اگے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر بحران میں کہتے ہیں ریاست ناکام ہو چکی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی لوٹ مار جاری رہے۔ یاد رکھیے، دشمن وہ نہیں جو سرحد پار بیٹھا ہے، دشمن وہ بھی نہیں جو تنقید کرتا ہے، دشمن وہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا، جو قانون کو اپنے لیے مذاق سمجھتا ہے، جو جمہوریت کو جاگیر بناتا ہے، جو آزادی کو لائسنس سمجھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ خود طاقتور رہیں۔ لیکن آج کا پاکستانی سوال کرتا ہے، اندھا یقین نہیں رکھتا، سوشل میڈیا سے آگے سوچتا ہے۔ آخری بات غور سے سن لیجیے، اب یہ ملک لسانی نعروں سے نہیں ٹوٹے گا، اب یہ ملک نام نہاد آزادی کے فریب سے نہیں ٹوٹے گا، اب یہ ملک جاگیرداروں اور ٹیکس چوروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قوم سیکھ چکی ہے، ریاست ایٹمی طاقت ہے اور سچ بولنے والے اب خاموش نہیں